جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی، سوال یہ ہے کہ معراج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جنت چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے درخت لگیں گے۔ اچھا جی، آگے جو آپ نے تبصرہ کیا انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے تو یہ روایت دیکھیں نا جی محترم بھائی۔ یہ جو آپ کی بیان کا در روایت ہے یہ جامع ترمذی کے اندر 3462 نمبر پر یہ موجود ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد۔ اچھا جی، آگے ساری روایت ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی یعنی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ مطلب کہ اس سے جو ہے درخت لگاؤ، باغ بناؤ۔ اچھا جی، یہ روایت جو ہے امام ترمذی نے ذکر کی ہے تو، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ تو روایت بہت زیادہ ضعیف ہے یہ ترمذی میں، کیونکہ اس کی سند میں راوی ہے جی عبد الرحمن بن اسحاق جو ہے نا، یہ کوفی راوی ہے اور یہ متروک راوی ہے، اس پر تو بے شمار ائمہ محدثین نے جرح کی ہے، تو لہذا یہ تو روایت ثابت نہیں ہے بھائی۔ آگے آ جائیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں قال وفی الباب عن ابی ایوب قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ من حدیث ابن مسعود، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ کی روایت ہے، اس سند سے حسن غریب ہے۔ اس باب میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، تو محترم بھائی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت جو ہے نا وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ مسند احمد کے اندر وہ روایت آتی ہے 23552 نمبر پر ابو ایوب انصاری والی جی، تو اس روایت کی سند میں بھی کلام ہے، اس میں جی عبداللہ بن عبد الرحمن مجہول الحال ہے، تو اگرچہ اس کا نسب معروف ہے لیکن وہ بذات خود مجہول ہے۔ پھر اس کے بعد جی جو ایک راوی ہے ابو صخر، وہ ہے حمید بن زیاد، اس کے متعلق بھی اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے صرف ابن حبان نے سکھا ہے، باقی کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کی، بعض کہتے ہیں کہ وہ صحیح الحسن الحدیث ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے روایت وہ بھی ضعیف ہے، تو اس حوالے سے جو روایت ہے نا وہ تو بھائی ضعیف ہی ہے۔ راجع بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ معراج والی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہونا اور پھر یہ چٹیل میدان والی کہ درخت لگاؤ یہ روایت بیان کرنا اور یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی آگے جو تبصرہ ہے کہ جنت کا معنی باغیچہ ہے جہاں بہت سے درخت ہوں، پھر جنت چٹیل میدان کیوں؟ اگر چٹیل میدان ہے تو جو جتنے اذکار کرے گا مذکورہ اس کے اتنے درخت بس کیا لگے گے؟ یہ محترم بھائی یہ تبصرے کرنے کا یا تبصروں کے اوپر بحث کرنے کا فائدہ تب ہے جب روایت ثابت ہو، تو جب روایت ضعیف ہے، روایت ثابت نہیں ہے، تو ہم یہ تبصروں کے اوپر وقت صرف کرنے کا فائدہ نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔